حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا تشریف لانا حق ہے، اور اس طور پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور آرزو تھی، زمانہ بیت گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، میں چاہتا تھا کہ آقا کریم کی زیارت ہو جائے۔ میں حضور کا ذکر کرتے کرتے سو گیا۔ رات صبح کے جب قریب ہونے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور میں آپ کے دیدار اور زیارت سے اس طور پر مشرف ہوا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں آیا اور آپ کے پیچھے دائیں طرف 21ویں فرد کے طور پر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ آپ جب تشریف لائے، فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت فرمائی، ایک سورت، دوسری سورت، اس کے بعد سلام پھیرا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے مڑے، اور جب مڑے تو آپ نے دیکھا اور سب کو مسکرا دیے۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی گئی۔ آپ نے جتنے صحابہ موجود تھے ایک ایک کھجور نکال کر کے سب کو آپ دینے لگے۔ جب میری باری آئی تو میں 21واں فرد تھا، کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد مجھے پیش کی۔ میں نے اسے کھایا، اس کا ذائقہ نہایت شیریں تھا۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں حضور سے عرض کروں کہ حضور ایک اور عنایت فرما دیں۔ یہ کہنے والا تھا کہ ادھر سے مسجد نبوی کے میناروں سے صبح کی آذان اور صبح کی نماز کے لیے صدا بلند ہوئی۔ میری آنکھ کھلی، افسوس ہوا کہ اے کاش یہ مؤذن تھوڑا سا اس اپنی آذان کو تاخیر کے ساتھ دے دیتے۔ میری بہرحال آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا، میں چلا آیا۔ امامت کے مصلی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کہا کہ میں آ کر کے وہاں بیٹھا دائیں طرف، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آنے لگے اور پیچھے کھڑے ہونے لگے۔ نماز شروع ہوئی۔ پہلی رکعت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی صورت تلاوت کی جو حضور نے کی تھی۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے وہی صورت تلاوت کی جو حضور نے تلاوت فرمائی تھی۔ نماز ختم ہوئی، آپ بھی مڑے، وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا، وہی مصلی، وہی جائے نماز۔ آپ نے بھی اپنی پشت مبارک کو پیچھے لگایا اور بیٹھ گئے، صحابہ کو دیکھ کر کے مسکرا دیے۔ اسی اسنا میں کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لے کر کے آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے ایک ایک کھجور تمام صحابہ میں بانٹنا شروع کی۔ کہا کہ میرا نمبر اتفاق کی بات ہے کہ 21واں ہی آیا، اور مجھے ایک کھجور عنایت کی اور اسی طریقے سے صاف کیا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور صاف فرمائی تھی، مجھے پیش کی۔ میں نے کھجور لی اور اس کے بعد اسے کھایا، اس کا ذائقہ اتنا ہی لذیذ تھا۔ کہا کہ جب میں کھا چکا تو میرے اس وقت کی طلب اور چاہت کہ اے کاش حضور مجھے دوسری کھجور عطا فرماتے۔ تو کہا میں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مجھے ایک کھجور اور عنایت فرما دیتے۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے علی، اگر آپ حضور کی بارگاہ میں رات کو عرض کر دیتے اور حضور آپ کو عطا فرما دیتے تو میں بھی اس وقت آپ کو یہ دوسری کھجور عطا کر دیتا۔ فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے بھی کیا وہی خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور جب تشریف لاتے ہیں ایک پر کرم نہیں کرتے، ہر ایک پر کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی زیارت ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب کی حالت میں دیکھے گا ان قریب میں اسے اپنا دیدار جیتے جی اور جاگتے آنکھوں کے ساتھ دنیا میں کروا دوں گا۔ تو اس لیے اپنے خیالات کو، سوچوں کو، توجہات کو اگر قرآن، حدیث، درود پاک، نعتوں کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف ہم کریں تو حضور کی بارگاہ سے کرم نوازی ہو سکتی ہے۔ ہماری
کایا پلٹ سکتی ہے، مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، نہ ختم ہونے والی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، مشکلات کو رب تعالیٰ دور کر دے گا۔ حضور کی ذات اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اور جس بندے کے پاس تشریف لے آئیں اس کے دکھ اور درد اور الم کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذریعے سے، آپ کی رویا کے ذریعے سے کرم نوازی فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔